الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نہ بنائیں ایمان والے کافروں کو دوست مسلمانوں کو چھوڑ کر وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ اور جس شخص نے یہ کام کیا پس نہیں ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق الا ان تتقوا منہم تقاہ مگر یہ کہ بچو تم ان سے بچنا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنے عذاب سے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زیر درس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والوں کی دوستی مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہیے، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی کافروں سے دوستی کرے گا، یہ کام کرے گا، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ کافروں سے تعلقات کے 3 درجات ہیں، ایک ہے موالات اور دوسرا درجہ ہے مدارات، تیسرا ہے مواسات۔ موالات سے روکا گیا ہے۔ اللہ پاک نے متعدد آیات میں کافروں سے موالات کا تعلق رکھنے سے روکا ہے۔ موالات کیا ہے؟ کافروں کے ساتھ دلی محبت، کافروں سے دلی دوستی اور کافروں پہ بہت زیادہ اعتماد۔ اس سے کیوں روکا گیا؟ اس سے یا تو دوستی رکھنے والے کو دینی اور ایمانی نقصان ہوگا یا پھر قوم اور ملت کو ایک فرد کی دوستی رکھنے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ سن 2000 سے پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ میری اولاد نہیں ہے اور میری کافی ساری زمین ہے اور جو میرے اب وارث بنتے ہیں وہ مرزائی بن گئے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے بتایا کہ ساہیوال میں ایک مرزائی تھانے دار آیا تھا، اس کی بہنیں تھیں، تو اس نے ہمارے بھائیوں سے اور ان کے بچوں سے اپنی بہنوں کی شادیاں کی۔ یہ گہرا تعلق قائم ہوا جس کے نتیجے میں وہ مرتد ہو گئے۔ یہ بات برائے بات نہیں ہے، یہ تعلق کا نقصان یہ تو یوں سمجھیے جیسے آنکھوں دیکھا ہے۔ اور یہ ان گنت واقعات ہیں کہ اس دوستی کے نتیجے میں ہمارے مسلمان جو ہیں وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے، مرزائیت اختیار کر لی، اور انہیں سمجھ ہی نہ رہی کہ ہم کتنی قیمتی متاع دے رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے آ کر روکا ہے، تو اللہ پاک کے روکنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ زیر درس آیت میں بھی روکا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، جو یہ کام کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ تم انہیں دوستی کے محبت کے پیغام بھیجنے لگو۔
آگے جا کر فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے یہ کام کیا وہ سیدھے راستے سے بہک گیا۔ اللہ کا فرمان ہے، ادھر اللہ کا فرمان دیکھے، دوسرے معاشرے کے حالات دیکھے، لوگوں کو دیکھے کہ جنہوں نے کافروں سے دوستی کی ہے کیا وہ راہ راست پر رہے؟ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ تیسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، اے ایمان والو یہود اور نصارہ سے دوستی نہ کرو۔ یہود اور نصارہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہودی نصارہ کے دوست ہیں، نصارہ یہودیوں کے دوست ہیں، اور جس نے ان سے دوستی کی وہ انہی میں سے ہے۔ یہ قرآن ہے کہ جس نے یہودیوں سے دوستی کی وہ یہودیوں میں سے، جس نے نصرانیوں سے دوستی کی وہ نصرانیوں میں سے۔ یہ عرب میں ان دوستیوں کے نقصانات قوم اور ملت کو پہنچے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی شان میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ ایسے لوگ نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور پھر وہ دوستی رکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف سے۔ یعنی صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے، اگرچہ وہ کیا ان کا باپ کیوں نہ ہو، ان کا بیٹا کیوں نہ ہو، ان کا بھائی کیوں نہ ہو، ان کے قبیلے کے لوگ کیوں نہ ہو، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو مخالف ہے ان سے دوستی نہیں۔ تو ان آیات سے یہ واضح طور پر پتہ چلا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض ہو تو اللہ کے لیے، دوستی ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت ہو تو اللہ کے لیے۔ اب جن سے نفرت رکھنے کا یا بغض رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان سے رکھو گے تو ایمان کامل ہوگا، وگرنہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ موالات سے قرآن کریم میں روکا گیا۔ اور ایک درجہ ہے مدارات کا۔ مدارات کا معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ مثلا کوئی کافر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو، کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی پلا دو، اس کے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں تو اسے کپڑے پہنا دو، بیمار ہے تو اس کا علاج کرا دو۔ اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے مواسات کا، کہ تم وہ کافر لوگ جو ذمہ بن کر رہتے ہیں، تمہارے تابع ہو چکے ہیں اور تمہارا ان پہ غلبہ آ چکا ہے، تم ان سے بدلہ نہ لو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ بھی رہا اور ان سے بدلہ بھی نہیں لیا۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے غلہ بھیجا ہے۔ تو جو بات میں نے کہی ہے کہ اگر کافر بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا دو، پیاسا ہے تو اسے پانی پلا دو، اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اور اگر اللہ نے تمہیں غلبہ دے دیا ہے ان پر، اور تم انہیں معاف کرنا چاہو، بدلہ نہ لینا چاہو، تو اس کا بھی تمہیں حق ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے سارے کے سارے آپ کے سامنے تھے، اور آپ نے کیا اعلان فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا اور کسی کو ملامت بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ بس جو ہمیں روکا گیا ہے وہ دوستیوں سے روکا گیا ہے، ان کے ساتھ گہرے تعلقات اور مراسم سے روکا گیا ہے۔ ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یا تو دوستی رکھنے والے کا اپنے دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا پھر اس کی دوستی کے نتیجے میں قوم اور ملت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ذرا عرب کے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں۔